الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے پل صراط۔ اے انسان، ذرا سامنے تو رکھ کہ یہ کیا چیز ہے۔ انتہائی خطرناک مرحلہ ہوگا جب پل صراط پر سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس کو لوگ اپنے اعمال کے بقدر پار کریں گے۔ پہلا طبقہ اس پل صراط پر سے بجلی کی طرح تیز گزر جائے گا اور جہنم میں گرنے سے بچ جائے گا، اور دوسرا طبقہ ہوا کی تیزی سے گزر جائے گا اور جہنم میں گرنے سے بچ جائے گا، اور تیسرا طبقہ تیز گھوڑے کی رفتار سے گزر جائے گا اور جہنم میں گرنے سے بچ جائے گا۔ چوتھا طبقہ تیز چوپایوں کی رفتار سے گزر جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ اسی طرح لوگ گزرتے رہیں گے اور فرشتے کہتے رہیں گے، اے اللہ سلامتی عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پل صراط پر کھڑے رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کر رہے ہوں گے، ربی سلم ربی سلم، اے میرے رب سلامتی، اے میرے رب سلامتی کا معاملہ فرما، سلامتی کا معاملہ فرما۔ پل صراط پر سے ایک کو گزرنا ہوگا، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یعنی سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71۔ تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پل صراط سے گزرنا تو برحق ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں، لیکن نجات ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے زندگی کا یہ سفر تقوی کے ساتھ گزارا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اور ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو اللہ سے ڈرتے رہے اور جنہوں نے کفر و شرک والی زندگی نہیں گزاری ہوگی، اور ان کا حشر بہت برا ہوگا جو کفر اور شرک کی زندگی میں مبتلا تھے۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم پارساؤں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ کیا جہنم میں سب جائیں گے؟ ایک سوال ہے یہ۔ جنت والے جنت میں جا کر کہیں گے، کیا ہم سے ہمارے رب نے جہنم میں داخل ہونے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ ہم تو اس میں گئے ہی نہیں۔ جواب ملے گا، تم جہنم ہی سے نکل کر جنت میں آئے ہو، مگر اس وقت آگ ٹھنڈی کر دی گئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام لوگ پل صراط پر داخل ہوں گے۔ آگ کے پاس کھڑے ہونے سے پل صراط پر داخل ہونا ہی مراد ہے، پھر اس پل سے اپنے عمل کے مطابق اس کو پار کریں گے۔ کوئی بجلی کی طرح، کوئی آندھی کی طرح، کوئی پرندے کی پرواز کی طرح، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی اچھے اونٹ کی طرح، اور کوئی دوڑ کر، یہاں تک سے سب سے آخر میں وہ شخص اس کو پار کرے گا جس کو نور اس کے پیروں کے انگوٹھے پر ہوگا۔ یہ شخص گرتا پڑتا اس کو پار کر جائے گا۔ پل صراط پر پھسلن ہوگی اور اس پر گھڑوچ سے جیسے کانٹے ہوں گے، اور اس کے دونوں طرف فرشتوں کی جماعتیں ہوں گی جن کے پاس آگ کے آنکڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگ اچک کر جہنم میں لوگوں کو جھونک رہے ہوں گے۔ پل صراط جہنم پر ہے جو تلوار کی طرح تیز ہے۔ پہلا گروہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، دوسرا آندھی کی طرح، تیسرا عمدہ گھوڑوں کی طرح، چوتھا عمدہ جانوروں کی طرح، اور فرشتے دعا کر رہے ہوں گے، اے اللہ نجات عطا فرما، اے اللہ ان کو سالم رکھ۔ جب
تمام دنیا پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور کافر اور نافرمان کٹ کٹ کر اس میں گر رہے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ایمان والوں اور تقوی والوں کو ان کے عمل کے مطابق سلامتی سے پار کرا دے گا۔ پل صراط سے ان کا گزار اور ان کی رفتار اپنے اپنے دنیاوی عمل کے مطابق ہوگی۔ پھر گناہ گاروں کے لیے سفارش کی اجازت ملے گی اور فرشتے ہی اور مومن ان کی سفارش کریں گے اور کثرت سے ایسے لوگوں کو نکال لائیں گے جن کے تمام جسموں کو علاوہ وہ اعضائے وضو کے آگ کھا گئی ہوگی۔ لوگوں کا جہنم سے نکالا جانا بھی بقدر ایمان کے ہوگا۔ پہلا وہ نکالے جائیں گے جن کے دلوں میں دینار بھر یعنی 4 ماشا ایمان ہوگا، پھر اس سے کم والے، پھر اس سے کم والے، پھر یہاں تک کہ وہ بھی نکال لیے جائیں گے جن کے دلوں میں تھوڑے سے تھوڑا بھی ایمان ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو بھی نکال لے گا جنہوں نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہوگا مگر کبھی نیکی نہ کی ہوگی، جہنم میں وہی باقی رہیں گے جس پر ہمیشگی واجب ہو چکی ہوگی۔ معزز سامعات، اے آخرت کے مسافر، ایمان کی روشنی اور اعمال صالحہ کی رونق اور اخلاق حسنہ کی چمک جتنی پیدا کر سکتے ہو پیدا کر لو۔ یہی روشنی، یہی رونق اور یہی چمک اس دن کام آنے والی ہے جس دن تو پل صراط پار کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس دن اسی نور کی وجہ سے تو آگے بڑھ سکے گا۔ تیرے آگے ایمان کا یہی نور پل صراط پر ہوگا، اس کی روشنی سے تو پل صراط پار کر سکے گا۔ قرآن مجید نے اس حقیقت سے ہر مسافر کو آگاہ کر دیا ہے تاکہ منزل پہنچنے پر کوئی مسافر پریشانی سے دوچار نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سورہ حدید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالی کہتا ہے، جس دن آپ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور دائیں جانب پھیلی ہوئی ہوگی۔ آج تم کو ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ یعنی مسلمانوں کو نیک عمل کے مطابق نور ملے گا۔ میدان محشر میں ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دور دور تک پھیلا ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق پل صراط سے گزر جائیں گے۔ کسی کا نور پہاڑ جیسا ہوگا، کسی کا کھجور کے درخت جیسا ہوگا اور کسی کا کھڑے ہوئے آدمی جیسا۔ سب سے کم نور والے کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، جو کبھی تو جل جائے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کا نور مدینے سے عدن تک، کسی کا مدینے سے صنعاء تک اور کسی کا اس سے بھی کم ہوگا، یہاں تک کہ بعض ایسے مومن ہوں گے جن کا نور محض ان کے قدموں ہی پر ہوگا۔ یہاں موقف کے اندر اندوناک واقعات اور دل دہلانے والے واقعات کا بیان ہے۔ اس دن اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرتا رہا اور گناہوں سے بچتا رہا ہو۔ سلیم بن عامر فرماتے ہیں، ہم باب دمشق پر ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ ابو امامہ باہلی بھی تھے۔ جب جنازے کی نماز پڑھی جا چکی اور لوگ دفن کرنے لگے تو ابو امامہ نے فرمایا، بھائیو
تم ایسی منزل میں صبح و شام گزار رہے ہو جہاں نیک عمل بھی کرتے ہو اور برے بھی. تم یہاں سے منتقل ہو کر دوسری منزل کی طرف جانے والے ہو جو یعنی یہ قبر ہے. یہ تنہائی کا، تاریکیوں کا، کیڑوں کا اور تنگی کا گھر ہے، مگر اللہ رب العالمین جس کے لیے فراخ فرما دے. پھر اس منزل سے بھی آگے اور بہت ہی آگے بڑھنے والے ہو اور محشر کے میدان کے مختلف مقامات پر جانے والے ہو جہاں مدتوں رہو گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فیصلہ فرما دے گا. پھر بہت سے چہرے مسرت سے سفید ہوں گے اور کھل جائیں گے اور بہت سے غم کے مارے سیاہ پڑ جائیں گے. پھر تم وہاں سے بھی ایک نئی منزل کی طرف منتقل کر دیے جاؤ گے اور سخت تاریکی آ گھیرے گی. پھر نور بانٹا جائے گا، مومن کا بقدر عمل کے نور دیا جائے گا اور کافروں و منافق کو بھی کچھ بھی نور نہیں ملے گا. یہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے. تو پتا چلا کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کو، جس میں بھی اللہ رب العالمین نے جان ڈالی ہے، اسے پل صراط پر سے یعنی انسانوں کو اور جنوں کو گزرنا ہے. تو یاد رکھے اے مسافر، اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، تو دعا کرے کہ ہمارے خاتمہ بھی اسی ایمان پر ہو جائے. اسی لیے کہ خاتمہ کا ہی اعتبار ہے. اگر ایمان پر خاتمہ ہوگا تو یہ خوشخبری پکی ہو گئی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا دے گا اور پل صراط پر نور کو ہمارے آگے پیچھے کیا جائے گا، جس نور کی روشنی سے تو اور میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ تحریم میں یوں ارشاد فرماتا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو، ممکن ہے تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تم کو جنت کے سدا بہار باغوں میں بسا دے جہاں نہریں بہ رہی ہیں. جس روز اللہ نبی کو اور ان کے ساتھ والے مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور مکمل فرما اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اب غور کریں، کیا ہم نے اس دن کی شدید ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نور کے حصول کے لیے کوشش کی ہے یا نہیں کی؟ ہم آج دنیا ہی میں لگ چکے ہیں، دنیا کو کمائیں گے، دنیا میں آگے بڑھیں گے، دنیا کی ترقی پائیں گے، دنیا کو برتیں گے اور آخرت کی فکر کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے. ہم نے اس دن کو بھلا دیا ہے جس دن ہمیں پل صراط پر سے گزرنا ہے. غور کرے، اگر ہم اس نور کے حصول کی کوشش کی ہے، اگر نہیں کی ہے تو ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے وقت دیا ہے. اگر ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر کل قیامت کے دن سوائے پچھتاوے کے اور کچھ میسر نہیں آئے گا اور کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا. ہم کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے اور اس وقت کو کوسیں گے جب اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی تھی، اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی تھی، لیکن ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا وہ نور عطا کر دے جس نور کی مدد سے پل صراط ہم سب بآسانی پار کر لے اور جہنم کے عذاب
عذاب سے بچائیں۔ میں اللہ رب العالمین میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی مدد فرمائیں، اس وقت بھی جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہو، اور اس وقت بھی جب نامہ اعمال بٹ رہے ہو، اور اس وقت بھی جب ہمارا حساب کتاب لیا جا رہا ہو۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں۔ الہ العالمین ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائیں اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔